جد الحسن والحسين محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحاب الأتقياء كثيرا 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 إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت و شوق سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا صاحب الجمال و یا سید البشر. من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے ماختے پھول، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال، شہنشاہ خوش و خصال پیکر حسن و جمال، صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ رب تبارک و تعالی نے آج ہمارے محترم بھائی محمد عدنان عطاری آپ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے بھائی محمد طارق مسعود بھائی، ان کی بھی شادی خانہ آبادی کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دونوں بھائیوں کی شادی کو خانہ آبادی بنائے. رب تبارک و تعالی اس نئے جوڑوں میں برکت عطا فرمائے، اس نکاح کے اندر برکت عطا فرمائے. رب کریم جل جلالہ اپنے محبوب علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدۃ الزاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کہ اس مبارک جوڑے کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ان جوڑوں کو ہمیشہ آباد فرمائے. شادی کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. علماء کرام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ہمارے عدنان بھائی نے سب کے نام لے لیے. ٹائم کم ہے، میں بھی برکت کے لیے نام لیتا ارادہ تو تھا لیکن ابھی ٹائم کم ہے. چلے ہم اسی کو بیان میں ہی جو ہے گزار لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم فرمائے. سب کا آنا اپنی برگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. تو شادی کی محفل ہے
اس حوالے سے ایک اہم ضروری موضوع کے اوپر آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اور بلا مبالغہ یہ موضوع ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر شخص کی ضرورت ہے، چاہے اس کا تعلق ازواج، اس کا اس موضوع سے تعلق ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ اپنے موضوع کا سخن بنایا ہے، اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال جل جلالہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور رب نے دو بھگتوں کا حکم دیا۔ میرا بیان شروع ہو گیا، اب توجہ فرمائیے گا، غور کریں گے تو رب تبارک و تعالی دو باتوں کا حکم دیا، تو رب یہ بھی فرما سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں، لیکن ایمان والوں کو جب حکم دیا تو رب نے ان کے ایمان کو بھی ذکر کیا، فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، فرمایا بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی جان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہاں جتنے گھر کے سرپرست بیٹھے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی مراد رسول دماد مرتضی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنی جانوں کو تو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کیا اور دو جملوں کے اندر خوبصورت جواب عطا فرمایا، فرمایا میرے صحابہ، جس کام کا تمہیں اللہ نے حکم دیا تم اس کام کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، جس کام کا تمہیں اللہ نے منع کیا، جس کام سے، فرمایا اس کام سے گھر والوں کو منع کرو، تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری شریف، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، فرمایا تم سب نگران ہو، قیامت والے دن تمہارے ماتحتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اس خوبصورت حدیث کے آخری جملے یہ ہیں، فرمایا تم سب اپنے گھر کے نگران ہو۔ درمیان میں بادشاہوں کا ذکر کیا، وزراء کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر کیا، سب کا ذکر کیا، آخر میں فرمایا تم سب اپنے گھر کے نگران ہو، تمہارے گھر والوں کے بارے میں تم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ آج ہمارا ایک مزاج ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، ہم نے اس کو پالا، جوان کیا، جوان کرنے کے بعد اس کی شادی کر دی، بیٹی کو جوان کیا، اس کی شادی کر دی، اس کو رخصت کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے،
صرف ہماری ذمہ داری بچے کو کھانا پلانا، اس کو بڑا کر کے اس کی شادی کر دینا، یہاں تک ذمہ داری نہیں ہے صرف، بلکہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور تربیت بھی دین کے اصولوں کے مطابق کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری جھولی میں بچہ ہے یا بچی، مفتی احمد یحییٰ نیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تمہاری جھولی میں بچہ ہے یا بچی، یہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کی امانت ہے، پہلے یہ رب کی امانت ہے، اور پھر فرمایا تمہاری جھولی میں بیٹا یا بیٹی یہ بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہے، یہ رب کی امانت ہے۔ اگر اس کی تربیت اس طرح نہ کی جس طرح ہمیں شریعت نے بتایا، اللہ اس کے رسول نے بتایا، تو یاد رکھیے ہم خیانت دار ٹھہریں گے، خیانت دار ٹھہریں گے۔ تربیت کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں، 3 خصال اپنی اولادوں کو سکھاؤ، 3 اوصاف۔ پہلا فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا حب بیت ہی، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرا فرمایا قرات القرآن، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ یہ 3 اوصاف اپنے بچے کو سکھائے۔ اور ہماری اسلاف نے پتہ یہ کیسے سکھائے اوصاف؟ آپ سب نے نام سنا ہوگا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا، سنا ہے نام؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے استاد محترم کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، استاد نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ خاموش، چپ ہو گئے۔ پھر پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ خاموش، بولے نہیں۔ تیسری مرتبہ جب استاد نے پوچھا اور جواب نہ دیا تو استاد نے ڈانٹا، اٹھے وضو کر کے آئے، واپس میں آ کر کہتے ہیں استاد محترم میرا نام محمد بن محمد غزالی ہے۔ استاد کہنے لگے بیٹا تجھے نام آتا تھا تو پہلے ہی بتا دیتا، تو نے ڈانٹ کیوں کھائی؟ سنیے، جب اولاد کی ماں تربیت کرتی ہے، جب اولاد کی باپ تربیت کرتا ہے، یہ ماں اور باپ کی تربیت اولاد کے لیے کتنا اثر رکھتی ہے۔ امام غزالی کہنے لگے استاد محترم میری ماں نے مجھے فرمایا تھا بیٹا ہم نے تیرا نام آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر محمد نام رکھا ہے، جب بھی نام لینا تو بغیر وضو کے نام نہیں لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اور صحابی نبی۔ تو فرمایا میرا ماں نے میری تربیت فرمائی تھی۔ آج بسا اوقات نا مجھے ایک باپ ملا، مجھے کہتا ہے کہ میری اولاد بگڑ گئی، اور اس نے جو جملے بولے، میری اولاد کہتی ہے انگوٹھے چومنا حرام ہے، میری اولاد کہتی ہے درود پاک پڑھنا حرام ہے۔ تو میں اس کو بولنے لگا، میں نے کہا بابا جی زندگی کہاں گزاری ہے، کیوں نہیں سکھایا اپنی اولاد کو نبی کی محبت، کہ کوئی ڈاکو آپ کے بیٹے کا ایمان کہیں سلب نہ کر لے، چھین نہ لے۔ تو سکھا اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام کا پیار، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کے پہلو سکھا، تاکہ کوئی بات کرے تو تیرا بیٹا بولے نا 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 ماں نے مجھے گھٹی میں پلایا تھا یا رسول اللہ، صحابہ کی سنت ہے۔ بیٹا بولے مجھے تو ماں نے گھٹی میں پلایا تھا۔
تو سکھا ابو بکر صدیق کی محبت، تو سکھا صحابہ کی محبت اپنی اولاد کو، تو سکھا اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو۔ یہ کیسے ہو گیا کہ باپ صحابہ کو ماننے والا، باپ اہل بیت کو ماننے والا، مصطفیٰ جان رحمت پہ جان قربان کرنے والا، اس کا بیٹا باغی نکل جائے؟ حضرت اماں جان نام لیتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، ان کی قدموں کی خاک پر تمام ماؤں کی جانیں قربان۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے کسی نے سوال کیا، اماں جان آپ کیسے ایمان لے کر آئی؟ ایمان لانے کے پیچھے کسی نہ کسی کوئی سبب ہے، آپ کا سبب کیا تھا؟ کسی نے قرآن سنا، کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کا اشارہ دیکھا، چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کسی نے یہ دیکھا، کوئی دیکھ رہا ہے کہ درخت چل کے آ رہے ہیں۔ اماں جان آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آپ نے کیا چیز دیکھی تھی؟ سنیے جملے، سنیے جملے۔ اماں جان فرماتی ہیں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، بس میں نے اپنے بابا جان ابو بکر صدیق کی زبانی سے مصطفیٰ جان رحمت کے تذکرے سنے، وہ تذکرے سن سن کے میں ایمان لے آیا۔ یہ جب باپ اپنی جھولی کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، جب ماں اپنی جھولی میں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، پھر کہاں کیسے ہو سکتا ہے بیٹا باغی ہو جائے، بیٹا باغی ہو جائے؟ بہرحال اولاد کی اچھی تربیت۔ آج جس موضوع کی طرف میں اصل میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کڑی سے ملا کر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، ہمارے استاد محترم تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ان کو 26-27 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، دیگر علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سوالات آتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں، کثرت سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ طلاق، طلاق، کثرت کے ساتھ سوال پوچھا جاتا ہے طلاق کا۔ اب دارالفتاح میں چلے جائیں، مفتیان کرام سے پوچھئے، زیادہ تر سوال کس چیز کے آ رہے ہیں؟ طلاق۔ شوہر نے طلاق دے دی، شوہر غصے میں تھا، 3 طلاقیں دے دی، یہ ہو گیا۔ اب اس طلاق کا اثر کیا آتا ہے؟ ماں کے ہوتے ہوئے بھی بیٹا ماں کی محبت سے محروم ہے، باپ کے ہوتے ہوئے بھی بیٹا یتیمی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم کبھی غور کریں، یہ طلاق، اس کا اثر کہاں کہاں تک جاتا ہے؟ آپ اگر غور کریں گے تو یہ خاندانوں تک جاتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ خطابت کرتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، تو جمعے کے بعد ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا خیریت کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو آگے سے رشتہ کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں، جس کی بیٹی نے ماں کی تربیت ہی حاصل نہیں کی، ماں کا پیار ہی حاصل نہیں کیا، وہ بگڑی ہوئی ہوگی، اب اس سے کوئی رشتہ نہیں کرتا، ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں تک اثر جاتا ہے طلاق؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 19 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق کا ذکر کیا ہے، اور کس انداز کے اندر کیا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے طلاق میاں بیوی کے حوالے سے کیا انداز اپنایا۔ یہاں طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اشارہ اس طرف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ پارہ 4 ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے لیے فرمایا گیا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، زندگی گزارو تو حسن سلوک کے ساتھ گزارو عورتوں کے ساتھ۔ آگے سنیے گا، طلاق پتہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک وجہ بیوی پسند نہیں آئی، ایک وجہ بیوی زبان کی سخت ہے، ایک وجہ بیوی بولتی بہت ہے، اس کی باتیں ناپسند ہے، یہ وجوہات ہوتی ہیں۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی اختیار کرو، ان کے ساتھ زندگی میں بھلائی اختیار کرو۔ آگے فرمایا، رب فرماتا ہے وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، فرمایا پھر اگر تمہیں عورتوں کی کوئی بات ناپسند گزرے، مفتی احمد یحییٰ خانیمی صاحب فرماتے ہیں عورتوں کی بات ناپسند گزرنے سے مراد یہ ہے اس کی کوئی عادت ناپسند آئے، عورتوں کی کوئی عادت ناپسند گزرے تو قرآن کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں عورت میں سے کوئی عادت ناپسند ہو، شیئا نکرہ کوئی چیز بھی ناپسند ہو، عورت میں سے تمہیں کوئی بات اس کی ناپسند ہو سکتا ہے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کی معنوی تاثیر دیکھیے۔ قرآن پہلے کہتا ہے کہ تم میں اگر عورت میں سے کوئی بات ناپسند ہو تو پھر فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بات تجھے ناپسند ہے نا، اللہ نے اس ناپسند بات کے اندر تیرے لیے بہت بھلائی رکھی ہے۔ رب کہہ رہا تیرے لیے بہت بھلائی ہے۔ رب کا کثیر کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، یہاں رب نے صرف خیر نہیں فرمایا، رب کا خیر کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، یہاں خیرن کثیرہ فرمایا۔ فرمایا عورت کی وہ عادت جو تجھے ناپسند ہے، فرمایا اس عادت میں بھی اللہ نے تیرے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہیں، کثیر بھلائی رکھی ہے۔ گھر توڑو نہیں، گھروں کو جوڑیے، گھروں کو جوڑیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اسی موضوع کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا بسا اوقات عورت زبان کی تلخ ہوتی ہے، وہ مرد کو پسند نہیں آتی، وہاں بھی کاری ہاں کے الفاظ ہیں، عورت کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت جس کی عادت اسے پسند نہیں ہے، اللہ اس عورت سے اس کے لیے فرما بردار اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ بات ہو گئی چھوڑو، گھر توڑو نہیں جوڑو۔ آج جو طلاقیں ہوتی ہیں اور کثرت کے ساتھ طلاقیں ہوتی ہیں، اس کی وجوہات اگر چند بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، ایک وجہ اور بڑی اہم وجہ وہ یہ ہے شادیاں تو ہو جاتی ہیں، گھر آباد نہیں رہتے، بچے ہو جاتے ہیں، 4 5 بچے ہو گئے، پھر طلاقیں ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ بنیاد کمزور ہوتی ہے، ماں باپ نے بنیاد کمزور رکھی ہوتی ہے، ماں باپ بنیاد مضبوط نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے یہاں جتنے بھی والد بیٹھے ہیں، آپ کا جوان بیٹا شادی کے لائق ہو گیا، اس کی بنیاد مضبوط رکھیے، بنیاد مضبوط رکھیے گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا، لجمالہا، فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، لحسبہا، اس کے حسب کی وجہ سے، لدینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، میں تو دین والی کو تقویت دے، دین والی کو تقویت دے۔ ہم مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کی تشریح کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، کہ مال جو ہے یہ مغرور بنا دیتا ہے، مغرور بنا دیتا ہے، حسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے۔ فرمایا دین کو تقویت، دین کو۔ آج جب نوجوان بھی تلاش کرتا ہے تو دین کو نہیں دیکھتا، ماں باپ تلاش کرتے ہیں تو دین کو نہیں دیکھتے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، ہم سارے سنی بیٹھے ہیں، ایک بات کہہ دوں،
ہم اپنا مسلک بھی نہیں دیکھتے، ہم مسلک بھی نہیں دیکھتے، جہاں جی آتا ہے نکاح کر دیتے ہیں، جدھر جی آتا ہے رشتہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک بزرگ میرے سامنے عصر کی نماز کے بعد بیٹھے رونے لگ گئے، مجھے کہتے ہیں، مؤذن تھے مسجد کے، مجھے کہتے ہیں استاد صاحب میرا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں صرف میرے گھر میں 2 افراد کے علاوہ میرا پورا خاندان شیعہ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ بس سارا خاندان سنی تھا، بس گھر میں ہم نے بیٹے کی شادی کی، بیٹے نے کہا میں نے فلاں سے شادی کرنی ہے، لڑکی شیعہ تھی، ہم نے شادی کر دی، گھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ایمان ضائع ہو گیا۔ بھائی دیکھو تو صحیح، آپ نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ آپ کبھی علماء کے پاس آئیں، پوچھیں کیا نکاح جائز ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے؟ آج بہت ساری مرتبہ ایسی جگہوں پہ ایسے رشتے ہوتے ہیں، بچے اور بچی نے بچپن کے اندر اکٹھا دودھ پیا ہوتا ہے، وہ رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں، او جی ماں نے کیا سی، باپ نے کہا تھا، اس کی دادی نے کہا تھا، اس کے دادے نے کہا تھا، اس کے نانے نے کہا تھا، اس کے پڑنانے نے کہا تھا، جو بول دو۔ او بھائی اس نے کہا تھا، آپ علماء سے تو پوچھو شریعت کیا کہتی ہے، کیا نکاح ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا؟ تو مہربانی کر کے بنیاد مضبوط کیجیے، ایسوں کو اپنی بیٹی نہ دیجیے، ایسوں کو اپنا بیٹا نہ دیجیے جو ہر بات کو کہے شرک ہے، جو ہر بات کو کہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ نہ، عشق رسول گھر کے اندر اپنی بیٹی کا نکاح کیجیے، عشق رسول گھر کے اندر اپنے بچے کا نکاح کیجیے، شادی ایسی جگہ کیجیے۔ پھر دوسری یہاں کیا کمزوری آتی ہے، وہ یہ نہ بیٹے سے، بسا اوقات بیٹے سے پوچھا جاتا ہے، ہمارے ہاں بیٹی سے نہیں پوچھا جاتا۔ یہ بات شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی کہ بغیر بیٹی سے پوچھے نکاح کر دو۔ اور جی ہماری غیرت نہیں چاہتی، بھائی تمہاری کیا غیرت ہے؟ شریعت کہتی ہے بچی سے پوچھو، بچی بالغ ہے، اس سے پوچھو، اور پریشر میں بھی نہ پوچھو۔ فتاوی فیض رسول کے اندر ایک لفظ لکھی ہے، اس کی ہم جنس، ہم عمر، سوری جنس کہہ دیا، ہم عمر بچیوں سے پوچھے، اس کے حوالے سے کیا وہ نکاح کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی۔ پھر جب مائنڈ نہیں ملتا، سارا کچھ نہیں ہوتا، بعد میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، کمزوری آتی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی بنیاد کو مضبوط کیجیے، اور اسی بنیادوں کے اندر ایک بات اور اہم ترین بات وہ یہ ہے، شادی سے پہلے میری طرف غور کیجیے گا، کم سے کم شادی سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ماں باپ، لڑکے کے بھی ماں باپ، لڑکی کے بھی ماں باپ کم سے کم بٹھا کے اس کی تربیت کریں۔ اور تربیت کا پتہ کیا انداز ہونا چاہیے؟ بڑی پیاری بات ہمارے نگران شورا حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل پر فرمائی تھی، مجھے بات یاد رہ گئی۔ آپ نے فرمایا لڑکی کی تربیت اس انداز میں کرو، لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز میں کرے جیسے وہ اپنی بہو دیکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری نو ایسی ہوئے، جیسے وہ اپنی نو کو دیکھنا چاہتی ہے ایسے ہی اپنی بیٹی کی تربیت کرے۔ وہ چاہتی ہے کہ نو میری یعنی ساس کی خدمت کرنے والی ہو، میں بول بھی دوں تو آگے سے بولے نہیں، برداشت کرنے والی ہو۔ فرمایا ایسے ہی تو اپنی بیٹی کی تربیت کر۔ باپ اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کرے جیسے وہ داماد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا جو سر تاج بنے وہ کیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کو دیکھتا ہے اپنے بیٹے کی بھی ایسی تربیت۔ اگر ایسی تربیت کرے گا تو پھر جا کر گھر ٹوٹیں گے نہیں، گھر نہیں ٹوٹیں گے۔ ہمارے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ انہی معاملات کی وجہ سے، بچے کی بنیاد اچھی نہیں ہوتی۔ ایک اور بات کہہ دوں بڑے ہاتھ جوڑ کے، جب شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد تیسری وجہ جو گھر ٹوٹنے کی ہوتی ہے، جو میں سمجھا ہوں، وہ لڑکا اور لڑکی کو غلے مشورے،
چاہے ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں، چاہے دوست احباب کی طرف سے ملتے ہیں، بھائی بہنوں کی طرف سے ملتے ہیں. بیٹی نے ماں کو کال کی، مجھے آج شوہر نے یہ کہہ دیا، مجھے ساس نے یہ کہہ دیا. آگے ماں بھی اس کو پوری گردان پڑھائے گی، پورا طریقہ بتائے گی. بھئی تو خود ہی اپنی بیٹی کا اپنے ہاتھ سے گھر توڑ رہی ہے. میں نے تو بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب بیٹی کو الوداع کر دو تو کہہ دو بیٹی آج سے تیرا یہ گھر ختم، تو جہاں جا رہی ہے وہی تیرا گھر ہے. ان علماء سے پوچھئے شریعت کیا کہتی ہے. بیٹی جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہے اس کے لیے مکان اصلی وہی ہوتا ہے، لیکن جب چلی جاتی ہے اپنے گھر چھوڑ کے گھر، اب وہ مکان اصلی ختم ہو گیا، اب مکان اصلی وہ ہو گیا، مکان اصلی بھی ختم ہو جاتا ہے. شریعت کہتی ہے تیرا مکان ختم ہو گیا، تو یہ گھر ختم ہو گیا. ماں بیٹی کو جب بیٹی کال کرے، بتائے، بات بتائے، تو ماں کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، برداشت سکھائے اپنی بیٹی کو، سکھائے بیٹی کو بیٹی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے تو اب جینا سیکھ، برداشت کرنا سیکھ، صبر کرنا سیکھ. برتن جہاں پڑے ہیں بجیں گے، اب بجتے ہوئی آوازوں کو اپنے کانوں میں سہنا سیکھ. جب ماں کی طرف سے یہ رپلائی جائے گا تو بتائیے گھر ٹوٹیں گے؟ نہیں ٹوٹیں گے. یا الٹا ہی ہوتا ہے. لڑکا جب مشورہ لیتا ہے ماں سے تو عجیب کہانی گھڑی جاتی ہے. بہرحال یہ کہانیاں میں تو اتنی مضبوطی سے نہیں بتا سکتا، آپ سب کو پتہ ہے. اب سارے ماشاءاللہ زندگی کا ایک عرصہ تجربہ آپ کو ہو گیا، اب سب جانتے ہیں. تو میری توجہ دلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی کو ایسا مشورہ جس کی وجہ سے اس کے گھر ٹوٹ جاتا ہے، اگر ایسا مشورہ اس کو نہ ملے، اچھا مشورہ ملے تو انشاءاللہ اس کا گھر ٹوٹے گا نہیں، گھر جڑے گا. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، میری طرف توجہ فرمائیے گا. جب شادی ہونے کے بعد ایک اور بیماری ہمارے معاشرے کے اندر اہم ہے، بڑا موذی مرض ہے، اور وہ ہے خاندانوں کا ٹوٹ جانا، خاندانوں کا بکھر جانا. ایک ہے گھر کا ٹوٹنا، ایک ہے خاندان کا ٹوٹ جانا. شادی ہونے کے بعد، شادی سے پہلے دو بھائی آپس میں ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد وہی دو بھائی ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھاتے. جو شادی سے پہلے دو بھائی ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کو ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے، ایک مکروہ چہرہ ہے. اسی کے ساتھ متصل ماں باپ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. اے میرے نوجوانوں، میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا. آپ کو اللہ نے جو گھرانہ دیا ہے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے یہ میری بات سنیے گا اور دل ہی میں اس کا جواب دیجئے گا. اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت گھرانہ دیا ہے. اس گھرانے کے اندر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. یہ خوبصورت گھرانہ چاچو، ماموں، تایا، پھپھو، خالہ، نانا دادی، دادا دادی، نانا نانی، یہ جس کو ذی رحم کہا جاتا ہے، قریبی رشتہ دار کہا جاتا ہے، یہ جو خوبصورت خاندان اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھے بتائیے یہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے دیا ہے؟ اونچا بولیے. رب نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. رب کے دیے ہوئے پہ تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ رب کے دیے ہوئے خاندان پر تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ رب نے جس کو آپ کا باپ بنایا ہے اس سے تم کیوں جھگڑتے ہو؟ رب نے جس کو آپ کا بھائی بنایا ہے اس سے تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ بھائی یہ خاندان جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ رب کی عطا ہے، رب نے دیا ہے.
اس خاندان کی عزت کیجیے، قدر کیجیے. یاد رکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. میرے آقا نے ارشاد فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. کن باتوں کے اوپر؟ مجھے ایک شخص نے بتایا میرے بھائی میرے ساتھ بولتا نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں بولتا کہ شادی کا کارڈ تو نے پہلے فلاں کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا، اس وجہ سے بھائی نہیں بولتا. ایسی باتوں پہ ہمارے ہاں آپس میں تعلقات ٹوٹے ہوتے ہیں. میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ یوسف اگر اس کو کھولوں گا بات لمبی ہو جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کنویں میں پھینکا، بولیے، پھینکا کنویں میں، موت کے حوالے کیا، نکالا گیا کنویں سے آپ کو، وہ مصر کے بازار میں آپ کو بیچا گیا. رب کا کرنا ایسا ہوا جس مصر میں آپ کو بیچا گیا اللہ نے اسی مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا. وہی بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا وہی بھائی آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے. جب ان بھائیوں کو پتا چلا نہیں ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا وہی بھائی ہے یوسف جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، معافیاں مانگنے لگ گئے، معافیاں مانگنے لگ گئے. کبھی آپ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے لا تسریبا علیکم اليوم، فرمایا جاؤ آج تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، جاؤ. اتنا بڑا معاملہ، جان کے دشمن ہو گئے تھے بھائی، کنویں میں ڈال چکے تھے بھائی، اسی وجہ سے بازاروں میں بیچا جا رہا تھا. لیکن اب حکومت ہے، اب اختیار ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ میرے بھائیو آج میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. یہ بھائی بھائی کی محبت ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے. بھائی بھائی کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک دھاگے کی وجہ سے ٹوٹ جائے، ایک گز زمین کی وجہ سے ٹوٹ جائے، 1000 روپے کی وجہ سے ٹوٹ جائے. کیا ہو گیا آپ کو؟ مال کی وجہ سے اپنے بھائی کا گربان پکڑا ہوا. اس سے آگے بڑھیے، سوشل میڈیا پر میں نے پرسوں دیکھا، ہمارے یہی شہر کا نام نہیں لوں گا، سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا باپ کو بیٹا مار رہا ہے، جوتے مار رہا ہے، ڈنڈے مار رہا ہے. واللہ با خدا کس وجہ سے؟ زمین کی وجہ سے. ایک اور واقعہ نظر سے گزرا کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا وراثت کی وجہ سے. باپ جو ہے بیٹے کو مال نہیں دے رہا تھا. کیا ہو گیا؟ اتنے کمزور رشتے ہیں یہ کہ جوان بیٹا باپ کو مارے گا، جوان بیٹا ماں کو مارے گا، جوان بیٹا بھائی اپنے بھائی کا گربان پکڑے گا. وجہ مال، جسے کہا گیا دنیا کی میل، جسے کہا گیا ہاتھ کی میل، اس کی وجہ سے بھائی کا گربان، بھائی پہ بندوق اٹھا رہا ہے، باپ کو قتل کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہو گیا ہے؟ وہ باپ جس نے ساری زندگی آپ کو پالا ہے، وہ ماں جس نے ساری زندگی آپ کو پالا ہے، وہ بھائی جو ساری زندگی آپ کو سینے سے لگا کے رکھا، آج تو مال کے لیے بھائی سے لڑ گیا، تو مال کے لیے باپ اور ماں سے لڑ گیا. نا نا نا، خدا کے لیے اس سے پیچھے آئیے. یہ ہماری شریعت، قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو، ماں اور باپ کو اف تک نہ کہو. سنے؟ کس کس نے سنا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. اف تک نہ کہو. بتاؤں اف کسے کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے گا، مفتی احمد یا خنیمی رحمت اللہ علیہ، آپ اف کی ایک تعریف یہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کپڑا لگاؤ ہاتھ پر. میں کپڑا مار رہا ہوں، درد ہوتا ہے، ایک نامحسوس درد ہوتا ہے، قلیل محسوس ہوتا ہے. فرماتے ہیں عربی کے اندر اس میں اف کہتے ہیں. ماں اور باپ کو یہ نہ کہو. اور ہم باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں کو گالیاں دے رہے ہیں. نہ 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 میرے پیارے محترم بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ.
اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر دن میں 100 بار دیکھوں، فرمایا واللہ اکبر و اطیب، اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے، اگر کوئی تو دن میں 100 تو کجا 1000 بار بھی ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تجھے 1000 مقبول حج کا ثواب عطا۔ کیا جانا تو نے ماں کو یار۔ میں نے ایک ماں کی محبت دیکھی تھی اولڈ ہاؤس کے اندر۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے جامعہ کے، وہ مجھے اولڈ ہاؤس میں لے گئے، تو میں نے بزرگوں کی طرف گیا، اولڈ ہاؤس میں بزرگوں سے ملا، پریشان بیٹھے۔ اولڈ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اب تو سب کو پتہ ہی ہوگا، اولڈ ہاؤس وہاں ہوتا ہے جب جوان بیٹا ماں باپ سے تنگ آ کر ماں باپ کو وہاں جمع کرا دیتا ہے۔ یہ لاہور میں بھی موجود ہے، اسلام آباد میں بھی موجود ہے، پنڈی میں موجود ہے، گجرانوالہ میں بھی موجود ہے، اسی طرح ملتان میں بھی موجود ہے، بڑے بڑے شہروں میں سب جگہ موجود ہے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میرے سیدی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں علاقے کے کونے کے اندر آگ لگی ہو، آنکھیں بند مت کر لینا، وہ آگ چلتے چلتے تمہارے گھر تک بھی آئے گی۔ آج وہاں اولڈ ہاؤس، کل یہاں بھی نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوان کو مخاطب کیا، فرمایا اپنے باپ کی قدر کر، کل تو نے بھی باپ بننا ہے، تو نے بھی باپ بننا ہے، جیسا کرنی ویسا بننی۔ آج تو باپ کی قدر نہیں کرے گا، کل تیری اولاد بھی قدر نہیں کرے گی۔ گیا میں بوڑھے باپوں سے ملا، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک نظر عورتوں کی طرف جو بڑھیاں مائیں رہتی تھی ادھر ایک نظر ڈالی، تو جیسے ہی نا میں نے جھانکا، ایک گیلری تھی تو برآمدہ تھا، دونوں سائیڈوں پر جو تھے وہ کمرے تھے، گرل لگی ہوئی تھی، میں نے جیسے جھانکا نا ایک بوڑھی ماں کھڑی تھی، یقین مانی اس نے مجھے بلایا اس طرح، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے جانا یا نہیں جانا، میں چل پڑا۔ میں گیا، اس ماں کی عمر کوئی 70 سے اوپر ہی ہوگی، اس نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نا پیار کرتے ہوئے مجھے ایک جملہ بولا، مجھے کہتی ہے پتر دعا کر میرا پتر آ کے مینوں لے جائے، دعا کر میرا پتر آ کے مینوں لے جائے۔ بیٹے نے ماں کو اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہوا ہے، ماں وہاں بھی اپنے بیٹے کی پکار رہی ہے، اور ماں کی محبت تو تو جان خدا کے بندے، ماں نے تجھے، اللہ نے تجھے کیسی ماں دی ہے، جس ماں کے دل کے اندر تیرے لیے کتنی محبت ہے، تو جان تو صحیح کہ ماں کے دل میں کتنی محبت، کتنا پیار ہے تیرے لیے۔ تو ماں کو گالیاں دے رہا ہے، باپ کو گالیاں دے رہا ہے، غور تو کر، غور تو کر۔ میں نے باپ کی محبت دیکھی تھی جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، گاڑی کو کراس کیا، آگے سے کھڈا آ گیا، گڑا آیا، میں گر گیا، گرے، میں بھی گرا، والد صاحب بھی گرے، خدا کی قسم میرے والد صاحب بزرگ تھے، گرتے جلدی جلدی اٹھے، میرے پیروں پہ ہاتھ لگانے لگے، کچھ تو نہیں ہوا بیٹا، کچھ ہوا تو نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں ابو آپ تو کچھ نہیں ہوا؟ یار باپ کی تو محبت کو پہچان تو صحیح، باپ تجھے پیار کتنا کرتا ہے، تو آگے تو بڑھ، تو دیکھ تو صحیح باپ کتنا چاہتا ہے تجھے، ماں کتنی چاہتی ہے، ان رشتوں میں لذت کتنی ہے، ان رشتوں میں پیار کتنا ہے، ان لذت کو سمجھیے، پیار کو سمجھیے۔ خدا کی قسم ماں دوبارہ نہیں ملے گی، باپ دوبارہ نہیں ملے گا، ترس جاؤ گے، ترس جاؤ گے۔ آؤ گے نا جب عید کے دن گھر آؤ گے، ملازمہ سے جب چھٹی لے کر آؤ گے، رات دکان بند کر کے گھر جب چرپائی خالی دیکھو گے نا، پھر کلیجہ منہ کو آئے گا، پھر کلیجہ منہ کو آئے گا۔ باپ اور ماں کتنی بڑی نعمت تھی، تو نہ قدری کرتا جا رہا ہے۔ بھائی بھائی، بہنیں مقدس رشتے ہیں، یہ سارا گھرانہ مقدس ہے، نہ ان رشتوں کو نہ توڑیے۔ آخر میں ایک دو باتیں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک بھائی ہیں، اور بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، بڑے ہی پیارے، سید ہوتا بھی سونا ہے، اور ہو امام حسین کا بھائی، علی کا پتر،
حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ سونا سید چھوٹے بھائی ہیں. اب دونوں بھائی آپس میں بیٹھے حضرت محمد بن حنفیہ کے گھر میں باتیں کر رہے ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ ان کے دوست بھی بیٹھے ہیں. گفتگو کرتے کرتے دونوں بھائیوں میں آپس کے اندر ناراضگی ہو گئی. ناراضگی ہوئی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائیوں میں ناراضگی ہونا بڑی بات نہیں ہے. جو اگلا نتیجہ نکالوں گا نا وہ بڑی بات ہے, اس کو اپنائیے. امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ جنتی جوانوں کے سردار, ان کے درمیان ناراضگی ہو گئی. امام علی مقام اٹھے, آپ تشریف لے گئے اور یہ جملے بولتے ہوئے کہ آئندہ کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا, چلے گئے. اب محمد بن حنفیہ کے جو دوست بیٹھے تھے نا وہ کہنے لگے, محمد تو نے اپنے بڑے بھائی امام حسین کو ناراض کر دیا, اب وہ دوبارہ آئیں گے بھی نہیں. اب محمد بن حنفیہ نے بڑے خوبصورت جملے بولے. آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں ابھی بھائی کو بلا لوں, اگر تم کہو تو میں ابھی بھائی کو بلا لوں. کہا بلاؤ. آپ نے نا ایک خط لکھا. آپ نے کہا سلام لکھنے کے بعد, پیارے بھائی میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے جب دو بھائی آپس میں لڑ جائیں ان میں جو صلح میں پہل کرے وہ جنت میں پہلے جائے گا. بھائی جان آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے جنت میں جاؤں, آپ میرے پاس چل کے آئیں تاکہ جنت میں پہلے آپ جائیں, آپ کے پیچھے پیچھے میں جاؤں. آپ نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد آپ نے خادم کو دیا. خادم جا کر دربار امام حسین میں پیش کیا. امام علی مقام نے خط پڑھا, دوڑتے آئے وہ آ کر اپنے بھائی کو سینے سے لگا دیا. اتنی سی بات ہوتی ہے. بھائی بھائی میں ایک تعلق ہے, مٹھاس ہے. بھائی بہن میں ایک مٹھاس ہے, ایک پیار ہے. ان رشتوں میں پیار ہے. ان رشتوں کی لذت کو محفوظ کیجئے, محسوس کیجئے. انشاءاللہ آپ کے خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. خدا کے لیے اپنے ان تعلقات کو توڑنے سے بچائیے. آج گھر کے گھر بکھرتے جا رہے ہیں, بھائی بھائی کا دشمن بنتا جا رہا ہے. اپنے رشتے, شادی کا رشتہ جو ہے, ازواجیت کا رشتہ, اس کو بھی مضبوط کیجئے. اب شادی ہونے کے لیے ضروری ہے بیٹے کو پتا ہو طلاق کسے کہتے ہیں. اب نکاح پر بڑی موضوعات پہ بات ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی ایک اہم ٹاپک تھا, میں اس موضوع کو لے لیا. ورنہ نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, دولہا اس کو شادی سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. اس کو پتا ہو طلاق رجی کیا ہوتا ہے, طلاق بائنہ کیا ہوتا ہے, اس کو پتا ہو طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں. کیا جملہ بولوں گا تو یہ کنایا طلاق ہے, صریح طلاق ہے. اب ایک اور بڑی بیماری ہے, 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. 3 طلاقیں دے کر مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس ایک اماں جی آئی, اس کے ساتھ بیٹا بھی تھا. تو مجھ سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی. تو میں نا اکثر طور پہ, اور مسئلہ بھی یہی ہے, دارالافتاء کے بغیر طلاق کا مسئلہ چھیڑنا بھی نہیں چاہیے. مجھے کہتی ہے آپ کچھ تو بتائیں. میں نے کہا جی بتائیے. تو مجھے کہتی ہے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی. میں نے کیا کہا ہے, تجھے طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے. میں نے کہا مجھے طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی. میں نے کہتی ہے پتر کوئی تو راستہ کر. میں نے کہا مجھے میں کون سا راستہ نکالوں, پہلی بیٹے کو سکھاتے. اعلی حضرت فرماتے ہیں شیشہ اور پتھر یہ مثال ہے طلاق کی. اگر پتھر شیشہ پر پیار سے مارو, غصے سے مارو, شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح طلاق بھی ہو جاتی ہے. پھر 3 طلاقیں دے کر جا کر جائیں گے غیر مقلدین سے فتویٰ لے آئیں گے, فتویٰ لے کر اپنے گھر میں بٹھا لیں گے. یاد رکھیے حرام ہے, حرام ہے, رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کسی مفتی کے کہہ دینے سے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, ہو گئی. ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی ہاشم صاحب ہمارے موش میں تشریف لائے تھے میرے گھر میں. وہاں ایک مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاق پر, تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی. اگر کوئی 3 تھپڑ مارے تو کہو کہ 3 تھپڑ لگے. یہ کون سی لوجک ہے کہ 3 تھپڑ 1 تھپڑ ہے؟
اگر تین تھپڑ ہے، ایک تھپڑ نہیں ہے تو تین طلاقیں ہیں، ایک طلاق نہیں ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خدا کے لیے آپ اپنے علماء سے مربوط رہیں۔ آپ کی یہ دعوت اسلامی آپ کی ہے، اس دعوت اسلامی کے ساتھ آپ مربوط رہیں۔ دعوت اسلامی کو آپ اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور بالخصوص مدنی چینل کو اپنے گھر میں عام کیجئے۔ مدنی چینل پہ دیکھیں، آپ کو وہاں پر انشاءاللہ معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، کیسے سدھرتا ہے معاشرہ، گھر کیسے بنتے ہیں، اس طرح کے خوبصورت سلسلے، زبردست اور پیارے سلسلے جو ہے مدنی چینل پہ آتے ہیں۔ اب سب سے گزارش ہے، دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہمارے موج شہر کے اندر مغرب جمعرات والے دن مغرب تا عشاء تک ہوتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس اجتماع پاک میں بھی آپ شریک ہوا کریں۔ دعوت اسلامی کے یہاں ہمارے دولہ بھائی محترم جناب محمد عدنان عطاری بھائی، یہ ماشاءاللہ ہمارے اس ایریے کے جو ہیں نگران ہیں، تو یوسی دلے والی کے نگران ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ان کے ساتھ مربوط رہیں، ان کے بازو بنیں، اور خوشی ہوتی ہے اللہ کی جی سب تحصیل بھی نگران ہے ماشاءاللہ۔ خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے دل والی کے اندر اتنا کام کیا ہے، اللہ ان میں اور برکت دے ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ سید صاحب بھی ہیں، اللہ ان کے اور معاونین پیدا کرے، مددگار پیدا کرے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم جناب محمد عدنان بھائی کی اور ساتھ طارق بھائی، ان کی شادیوں کو خانہ آبادی بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نئے جوڑوں میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔